السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ حضرات کو حدیث مبارکہ سے ایک قصہ سناتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل نے اس روایت مبارکہ کو نقل کیا اپنی مسند امام احمد میں۔ امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خوشبو اصل میں فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی ہے جو اس کو کنگھا کیا کرتی تھی۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل ذرا اس کا قصہ سناؤ، اس کا ذکر کرو، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو سرکار جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خادمہ ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھا چھوٹ گیا۔ جب کنگھا چھوٹا تو اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ لفظ اللہ سن کر فرعون کی بیٹی نے اپنی خادمہ سے سوال کیا، کیا اس اللہ سے مراد میرا باپ ہے؟ تو خادمہ نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور جو تیرے باپ کا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے کہا کہ میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ جب کنگھا کرنے والی نے یہ جواب دیا تو فرعون کی بیٹی نے اپنے خادمہ کے اس تیور پر اور اس کے اس ایمانی انداز پر حیرت انگیز جواب دیا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے باپ فرعون کو اس چیز کی خبر کر دوں گی۔ کہا کر دو۔ فرعون کی بیٹی نے فرعون کو کہا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا۔ فرعون نے اس خاتون کو بلایا اور اس خادمہ، اس ایمان والی عورت کو بلا کر پوچھا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے اور سب کا رب ہے۔ اس ایمان افروز جملے کی ادائیگی کے پاداش میں اس نے یعنی فرعون نے اس خاتون کو یہ سزا دی کہ اس کے سامنے ایک پیتل یا تانبے کی گائے لائی گئی، جس میں کھولتے ہوئے پانی کو رکھا گیا یا پانی اس میں ڈال کے کھولایا گیا، اور پھر اس ماں کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا۔ اللہ کی پناہ، ماں تو بہرحال ماں ہے، لیکن اس کی استقامت کو سلام، اس کے صبر کو سلام، اس کے ایمان کی شان کو سلام، اس کی ایمان والی زندگی پر سلام۔ تو اس خاتون نے کہا، میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا بتاؤ۔ کہا جب میرے سارے بچے جل جائیں، میں جل جاؤں، تو ہماری ہڈیوں کو سب کو ایک ساتھ دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے، یہ جو روایت مسند احمد کی میں پڑھ رہا ہوں، آخر کار ایسا ہوا کہ تمام بچوں کو ایک ایک کر کے پیتل میں، وہ پیتل والی گائے میں جو تیار کی گئی تھی، اس گرم پانی میں ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ اس خاتون کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا بھی دودھ پینے کا زمانہ تھا۔ جب اس کو ڈالنے کی بات آئی تو ماں ذرا سا ٹھہر گئی، رک گئی۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں بے ہمت ہونے لگی تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی توفیق سے اس بچے نے کہا، اماں مجھے بھی ڈال دو اس آگ میں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ فتنہ اور آزمائش کے دور میں ثابت قدم رہنا ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، اور کس شان کے ساتھ ثابت قدم رہ کر اس خاتون نے دکھایا۔ آج کے مسلم معاشرے کی، اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کیا ایمان تھا ان کا، اور کس شان کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے مصیبتوں کا سامنا کیا اور صبر کی ایک داستان رقم کر کے اپنے مالک کی طرف رواں دوا ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان کامل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس آزمائش کے دور میں صبر کرنے کی سعادت اور استقامت فی الدین ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، اور ان جانے والوں کو اللہ رب العزت مزید اپنا قرب عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنائے۔ سلام۔